فرما میرے خلیل اپنے بیٹے کو لے اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو لے، سارا کو نہیں، اس کو یہیں چھوڑ دو، سارا کو نہیں، اس کو یہیں رہنے دو، اپنی بیوی حاجرہ کو لو، سواری پر بٹھاؤ، تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان لو اور میرے حکم سے چلتے رہو۔ جہاں میرا حکم آئے گا اپنے بیوی اور اپنے بچے کو وہیں پر اتار کر واپس فلسطین آ جاؤ۔ ان کے پاس ٹھہرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، رہنے کی بھی اجازت کوئی نہیں، جہاں حکم ملے گا اتار کر واپس آ جائیے۔ ٹھیک ہے میرے پروردگار، آپ کا جو حکم ہے آپ کا خلیل کرنے کو تیار ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے رب بڑھاپے کی اولاد اب اسے بھی چھوڑ کر رہو، اس سے بھی جدا رہو، اتنا کچھ فرمانے یا اللہ جس میں آپ کی رضا، آپ کا خلیل راضی ہے، جس چیز سے آپ راضی ہیں میں راضی ہوں، جو آپ کہیں گے میں تیار ہوں۔ اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو سوار کیا، بیٹے کو لیا، فلسطین سے چلتے چلتے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر آئے۔ کوئی شہر نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی درندہ پرندہ نہیں، کوئی کھانے پینے کے اسباب نہیں، رہنے کا کوئی ساز و سامان نہیں۔ ایک جنگل آ گیا، پہاڑی علاقہ آ گیا، بالکل چٹیل میدان ہے۔ اللہ کا حکم آیا، فرمایا میرے خلیل اپنے بیوی بچوں کو یہیں پر اتار دیجئے، اتار کر واپس اپنے شہر چلے جائیے۔ اپنی بیوی کو وہاں بٹھایا، چٹیل میدان میں بٹھایا، ان کی گود میں اپنے بیٹے کو رکھ دیا، سواری کو واپس موڑنے لگے۔ بیوی کہنے لگی اے ابراہیم کہاں چھوڑ کر چلے ہو، کہاں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں پر رہنے کی کوئی جگہ نہیں، یہاں کھانے کا سامان کوئی نہیں، یہاں پینے کا سامان کوئی نہیں ہے، یا انسان تو دور کی بات کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا، زندگی گزارنے کے اسباب بھی کوئی نہیں ہے۔ اشارے سے فرمانے لگے، فرمایا میری مرضی نہیں، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، جس رب نے آگ میں میری حفاظت کی وہ اللہ تمہاری یہاں حفاظت کرنے پر قادر ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، وہ رب تمہیں کھلائے گا، وہ رب تمہیں پلائے گا۔ آگ کے اندر اس نے مجھے کھلایا، آگ کے اندر مجھے پلایا، یہاں وہ تمہیں کھلاتا بھی رہے گا، یہاں تمہیں پلاتا بھی رہے گا۔ اللہ کی حکمت ہے، نہ جانے اللہ کی کیا شان ہے۔ فرمایا مجھے تو حکم یہ ملا ہے تمہیں یہاں چھوڑ کے واپس چلا جاؤ۔ اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچے کو چھوڑا، بیت اللہ کے قریب ان کو چھوڑ کر واپس ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب پہاڑ کے دامن میں چلے گئے، جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، بیوی نظر نہیں آ رہی، ان لمحات میں دعا کی، فرمایا میرے پروردگار آپ کے گھر کے قریب میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا، یا اللہ ان کے کھانے پینے کا خیال فرمانا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، یا اللہ یہاں لوگوں کو متوجہ فرمانا، یا اللہ اس کو شہر بنا دینا، یا اللہ اس کو بستی کی صورت میں تبدیل کر دینا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے، حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھی ہوئی، چند دن کے اندر پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پینے کے لیے کچھ نہ رہا، کھانے کے لیے کچھ نہ رہا، بچے کو دودھ پلانا، جب ماں کو پینے کے لیے کچھ نہ ملا، کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، دودھ کہاں سے ملے گا؟ بیٹا بل بلانے لگا، ایڑیاں رگڑنے لگا، ماں کی ممتا کو جوش آیا، صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگی، پانی کی تلاش کرنے لگی، شاید کہیں پانی نظر آ جائے۔ صفا پہاڑی پر چڑھی، ایسا لگا مروہ کی طرف پانی ہے، ریتلی زمین، دور سے پانی محسوس ہونے لگی، صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی رہی، اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی رہی، بچے پہ بھی نظریں جمائی ہوئی ہے، وہاں دوڑتی رہی، صفا سے مروہ گئی، مروہ سے صفا کی طرف آئی، 7 چکر لگائے، پانی نہیں
ملا۔ جب 7واں چکر مکمل ہونے لگا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بلایا، فرمایا جبرائیل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جبرائیل دیکھنا، ایک ماں کی محبت کو دیکھنا، ریتلی زمین ہے، گرمی بھی ہے، اولاد کے لیے دوڑ رہی ہے، اولاد کی پیاس کے لیے بھاگ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل عرض کرنے لگے پروردگار حکم کیا ہے؟ فرمایا جانا اسماعیل کے قدموں میں جا کر اپنے پر مارنا تیرا کام ہے، زمزم کو جاری کرنا میرا کام ہے۔ پر مار، جا کر پر مارا، اللہ نے وہاں سے زمزم کا پانی جاری کر دیا۔ جب واپس آئی دیکھا پانی نکل رہا ہے، جلدی سے بیٹے کو اٹھایا اور اس جگہ کو بند کیا، پتھروں سے روکا، پانی جمع کرنے لگے۔ جب پانی بڑھنے لگا تب فرمایا زمزم۔ کیا فرمایا؟ زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، رک جا، روکنے کے لیے فرمایا رک جا۔ وہ وہیں پر رک گیا، جیسے جیسے ضرورت پڑتی پانی نکلتا رہتا۔ اس محنت پر اللہ نے 2 انعام دیے۔ کتنے انعام دیے؟ 2 انعام اللہ نے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اس جگہ پر آ کر رہی، صفا مروہ پہ دوڑی، اللہ نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، قیامت تک جو آئے گا میری بندی تیری یاد میں دوڑے گا۔ عام لوگ تو دوڑیں گے، فرمایا میرا آخری پیغمبر آئے گا، وہ بھی تیری یاد میں دوڑے گا، وہ بھی یہاں دوڑے گا۔ وہ بھی یہاں دوڑ کر بتائے گا کہ ماں کی محبت کیا ہے۔ ایک انعام یہ ہے۔ فرمایا دوسرا انعام کہ تیرے بیٹے کے قدموں سے جو میں نے پانی نکالا ہے، قیامت آ جائے گی مگر یہ پانی ختم نہیں ہوگا، ساری دنیا اس کے لیے ترسے گی اور ساری دنیا میں یہ پانی پھیلے گا۔ اللہ نے وہاں سے زمزم کا پانی جاری فرمایا۔ یہ ہے ان کا امتحان، آزمائش۔ پھر اسی بیٹے واللہ کے لیے قربان بھی فرمایا۔ قربانی والا جو ہم عمل کرتے، اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے، قربانی بہترین عبادت ہے۔ جن کے پاس گنجائش ہو قربانی ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ذی الحج کے ایام چل رہے ہیں، آج 4 ذی الحج ہے۔ آقا نے فرمایا 1 ذی الحج سے لے کر 8 تک جو 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، 1 دن کا روزہ۔ پھر فرمایا جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، 1 روزے کی برکت سے اللہ 1 سال پچھلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 9 ذی الحج کی یہ برکت ہے۔ آخری بات، یہ 9 ذی الحج کی آپ نے کیا فرمایا؟ 1 سال بعد کے گناہ معاف۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، کبھی امکان ہے کہ اسے اس سال موت نہیں آئے گی۔ یہ بھی عجیب نکتہ ہے، اسے اس سال موت کیوں؟ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے؟ 1 سال پچھلے گناہ، 1 سال اگلے سال زندہ رہے گا تو گناہ ہوں گے نا، اسی لیے اگلے سال۔ یہ علماء کا تجربہ ہے۔ فرمایا آقا کا جو فرمان ہے اس سے پتہ چلتا ہے اگلے سال موت نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تیسری آخری بات، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تک تکبیرات تشریق ہوتی ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ پڑھتے ہو نا کیا ہے؟ اللہ اکبر، پڑھ لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ